چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں، جس میں ہم حاصل کرتے ہیں قرآن کی دلچسپ معلومات اور دکھاتے ہیں آپ کو دعوت اسلامی کا ایک مدرسۃ المدینہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ آئے قرآن سیکھیں، مگر اس سے پہلے آپ کو ایک درود شریف کے متعلق فضیلت بتاتے چلیں۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ آئے قرآن سیکھیں، اور اس کا پہلا سیگمنٹ ہے آئے پڑھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سیگمنٹ میں سورہ عادیات کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کریں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس میں ہم کچھ تجوید کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور پھر اس کی مشق کر کے آپ سے ہم ان آیات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی۔ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔ پیارے بچوں، ہمیں پتہ ہے کہ چند حروف کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے، اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی۔ ہماری ان 2 آیات کے اندر بھی حروف حلقی ہیں۔ آئیے ان کو تلاش بھی کرتے ہیں اور ان کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حمزہ۔ اور یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حمزہ اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر، اور یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ عین۔ اور ہا اور عین کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ حلق کے درمیانی حصے سے۔ اور یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خا۔ اور خا کو حلق کے خا کو اوپر والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ 5 حروف ہمارے کون سے کہلاتے ہیں؟ حروف حلقی۔ آئیے کچھ اور حروف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ خا اور قاف۔ اور خا اور قاف ایسے حروف ہیں جن کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور ان حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ اور خا اور قاف ہمارے حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ آئیے مزید حروف دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ را۔ اور یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ را۔ دونوں جگہ پر کیا موجود ہے؟ را۔ دونوں جگہ پر کیا موجود ہے؟ دونوں جگہ پر کیا موجود ہے؟ را۔ لیکن را کو کبھی ہم پر پڑھتے ہیں اور کبھی ہم باریک پڑھتے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب را پر زبر ہو تو اسے اور را پر جب زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ تو جب ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے تو ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ حروف حلقی اپنے مقام سے ادا ہو، حروف مستعلیہ پر ادا ہو، اور را زبر کی صورت میں پر اور زیر کی صورت میں باریک ادا ہو۔ آئیے اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں، اور پھر آپ ہمیں سبق سنائیے گا۔ آپ تیار ہیں؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لِحُبِّ
خیری خیری لشدید لشدید افلا افلا یعلم یعلم اذا اذا بعثر بعثر ما فی القبور ما فی القبور وإنه وإنه لحب لحب الخير الخير لشديد لشديد أفلا أفلا يعلم يعلم إذا إذا بعثر بعثر ما في القبور ما في القبور وإنه وإنه لحب لحب الخير الخير لشديد لشديد أفلا أفلا يعلم يعلم إذا إذا بعثر بعثر ما في القبور ما في القبور. پیارے بچوں، ہم نے ان آیات کی مشق کر لی. اب آپ میں سے کوئی سنانا چاہے گا؟ چلیں آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. ماشاءاللہ. اور کون تلاوت کرے گا؟ جی آپ تلاوت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے اور آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میں مدرسے میں صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک پڑھتا ہوں. میں صبح دعائے مدینہ میں شرکت فرماتا ہوں. اپنے قاری صاحب کو سبق سناتا ہوں، سب کی سناتا ہوں، منزل سناتا ہوں. سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن. میرا نام محمد یامین اتاری مدرسۃ المدینہ گلشن حدید سے حاضر ہوں. تو الحمدللہ ہمارے اس مدرسے کی بنیاد یہ 1995 میں جو ہے وہ رکھی گئی تھی. اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ گلشن حدید میں کم و بیش 750 جو ہے وہ ناظرہ یہاں سے مکمل کر چکے ہیں اور 110 کے قریب جو ہے وہ بچوں نے حفظ مکمل کیا. اور پچھلے سال الحمدللہ ہمارے اس مدرسے سے تقریباً 5 بچوں نے جو ہے وہ حفظ مکمل کیا اور ناظرہ خواں جس میں کل وقتی اور جز وقتی کے جو ہے وہ مدنی منع کم و بیش 30 کے قریب جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا. میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مدنی چینل کوشش کریں کہ بچوں کو زیادہ دکھائیں کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے جو برابر ہے. صلو علی الحبیب محمد. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو مدرسۃ المدینہ کی یہ برانچ بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو ابھی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے سکتا ہے مگر لیا نہیں ہے، تو جلدی جلدی رابطہ کیجئے اور مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے تاکہ آپ بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوتا ہے اور آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزات دیے تھے. کتنے؟ 4. آئیے ہم ان معجزات کے بارے میں سنتے ہیں. پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ پرندے کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا. پیارے بچوں، جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ پرندے کی مورت بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کون سا پرندہ بنایا؟ وہ پرندہ چمگادڑ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنا کر اسے اڑایا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ اس لیے بنایا کہ یہ بڑا عجیب و غریب پرندہ ہے. وہ کیوں؟
وہ اس لیے کہ چمگادڑ کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کی طرح ہنستا بھی ہے اور یہ پر کے بغیر بازوؤں سے اڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی پیاری ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا کیا کہ آپ نابینا اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 50 لوگوں کو 50 مریضوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ شفا یاب ہو کر آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا۔ اور پیارے بچوں، پتہ ہے آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا کون سا معجزہ دیا گیا؟ وہ یہ کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اپنے دوست آزر کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور ایک حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، جانتے ہیں آپ کا چوتھا معجزہ کون سا تھا؟ وہ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو وہ کھاتے تھے اور گھروں میں چھپاتے تھے ان کے بارے میں آپ انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ چاروں معجزات ذکر فرمائے ہیں قرآن کریم میں۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن کریم کا ترجمہ سنتے ہیں جس میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا قرآن میں ذکر ہے سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے دلچسپ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے 10 سوال۔ اس میں کریں گے ہم 2 ٹیموں کے درمیان میں مقابلہ، اور جو ٹیم سب سے زیادہ صحیح جواب دے گی وہی اس سیگمنٹ کی ونر ٹیم قرار پائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کو۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ہے ٹیم گرین اور الٹے ہاتھ کی جانب ہے ٹیم بلو۔ آپ سے ہم سوالات کریں گے، آپ نے اس کے صحیح جواب دینے ہیں۔ ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر۔ کتنے نمبر ملیں گے؟ 10 نمبر۔ اور اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آ رہا تو آپ آپشن لے سکتے ہیں، اور آپشن لینے کے بعد بھی آپ جواب دیں گے تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر۔ اور اگر آپ نے کسی نے غلط جواب دیا، آپ میں سے کسی نے غلط جواب دیا، تو پھر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تیار ہیں؟ جی۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ٹیم گرین سے۔ یہ بتائیے سورہ سبا کون سے پارے میں؟ 22۔ سورہ سبا 22 پارے میں ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم گرین کے نمبر ہوئے 10۔ جی، تو اب سوال ہے ٹیم بلو سے۔ یہ بتائیے سورہ نصر کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ لہب۔ سورہ لہب آتی ہے۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیم بلو کے اس سوال کے ساتھ ہوتے ہیں 10 نمبر۔ اگلا سوال بڑھتا ہے ٹیم گرین کی طرف۔ یہ بتائیے نساء کا کیا مطلب ہے؟ عورت۔ نساء کا مطلب ہے عورت۔ آپ کا جواب درست مانتے ہیں، نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اگلا سوال ہے ٹیم بلو کی طرف۔ یہ بتائیے ستارے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن چاہیے۔ آپشن چاہیے۔ ایک ہے برج، قرن یا نجم۔ نجم۔
آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. لیکن اس سوال کے جواب میں آپ کو ملتے ہیں 5 نمبر. اگلا سوال تیار ہیں؟ جی. کیسی تیاری یہ بتائیں. اچھی ہے. اچھی ہے. چلیں یہ تو سوال کا جواب دے کے پتہ چلے گا. یہ بتائیں طلاق کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی. عربی زبان کا لفظ ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم گرین کے اس سوال کے جواب میں ہو گئے ہیں 10 نمبر. اب اگلا سوال بڑھتا ہے ٹیم بلو کی جانب. ٹیم بلو تیار ہیں؟ جی. دیکھیں سوال کا صحیح جواب دینا. آپ کے نمبر ابھی کم ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے سورہ دخان کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, آپ نے تو 10 نمبر حاصل کر لیے. اگلا سوال کا جواب دیں گے ہماری ٹیم گرین. یہ بتائیے تابوت سکینہ میں کس کے تبرکات تھے؟ آپشن. آپ آپشن کی طرف جائیں گے. چلیں, پہلی آپشن ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام, دوسری حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام, اور تیسری ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام. آپ شور ہیں؟ لاک کر دیں اس کو ہم. آپ نے جواب دیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام, اور صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. چلے کوئی بات نہیں, ابھی ایک چانس باقی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف آپشن لے کر 5 نمبر حاصل کیے گئے ہیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک سوال کا جواب غلط ہو گیا ہے. ٹوسٹ بڑھ گیا ہے. ٹیم بلو ہمت نہیں ہارنی ہے. ابھی آپ کے پاس 2 چانس ہیں. ٹیم گرین کے پاس تو آخری ہے, لیکن ٹیم بلو کے پاس کیا ہے؟ 2 چانس ہیں. تو آپ نے صحیح جواب دینا ہے. آپ جیتنے کے چانسز ابھی زیادہ ہیں. سوال کریں؟ تیار ہیں؟ جی. چلیں بھائی, یہ بتائیے کہ قرآن پاک کے ٹوٹل کتنی منزلیں ہیں؟ 7. 7 منزلیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. واہ بھائی, ٹیم بلو 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں, اور کچھ نمبروں سے ابھی ٹیم بلو آگے نظر آ رہی ہے, لیکن پاسا پلٹ سکتا ہے کیونکہ اب دونوں کے پاس بالکل آخری چانس رہ گیا ہے, اور یہ آخری چانس پڑ رہا ہے پہلے ٹیم گرین کی طرف. تیار ہیں؟ چلیں آپ سے کرتے ہیں ہم آخری سوال. یہ بتائیے رحمان میں کتنے حروف ہیں؟ 4. رحمان میں 4 ہیں. ٹیم گرین نے جواب دیا ہے رحمان میں 4 حروف ہیں. اس جواب کا صحیح یا غلط ہونا میں بعد میں بتاؤں گا. آئیے چلتے ہیں پہلے ٹیم بلو کی طرف. آپ تیار ہیں؟ جی. آپ کا بھی آخری سوال ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ بتائیے سورہ نبا کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ نبا. آپشن. آپشن پہ جائیں گے. چلیں, سورہ تکویر, سورہ عبس, سورہ نازعات. سورہ نازعات. سورہ نازعات. ٹیم بلو نے جواب دیا ہے سورہ نازعات. ان کے نمبر ہوتے ہیں 5, سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے صحیح جواب دے دیا ہے. اب آتے ہیں ٹیم گرین کی طرف. آپ نے جواب دیا تھا سورہ رحمان میں 4 حرف ہیں, اور انہوں نے بھی صحیح جواب دیا تھا. اور اس کے ساتھ ٹیم گرین کے ہو گئے ہیں 10 نمبر. لیکن اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ پر کہ کون جیتا ہے. ٹیم گرین کے ہوئے ہیں 40 نمبر, اور ٹیم بلو کے بھی ہو گئے ہیں 40 نمبر. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں نے برابر نمبر حاصل کیے ہیں, اور اسی کے ساتھ یہ مقابلہ دونوں ٹیم کے درمیان برابر ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ٹیم نے اچھی تیاری کی تھی, جبھی تو برابر کر دیا. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ دونوں ٹیمیں برابر ہو چکی ہیں اور ہم دونوں ٹیمز کو تحفے دیتے ہیں, آئیے ہم پہلے انہیں تحفہ دیتے ہیں. جزاک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام مکمل ہوتا ہے.
اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کڈس مدنی چینل کے دوسرے پروگرامز یا آئیں قرآن سیکھیں کی پرانی ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے دعوت اسلامی کے آفیشل سوشل میڈیا پیجز کو کہ جس پر ہمارے تمام پروگرامز موجود ہیں. آپ انہیں سبسکرائب کیجئے, ان میں نوٹیفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ جب بھی پروگرام اپڈیٹ ہو تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتہ چلے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے آئیں قرآن سیکھیں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا